ومن ذالکا، اور انہی مسائل میں سے، ان میں سے جن میں ایک سے چوک ہوئی اور کئی لوگوں نے نقل کر دیا، انہی مسائل میں سے رہن کے زمان کا مسئلہ ہے۔ مسئلۃ زمان الرہنی، رہن کے زمان کا مسئلہ ہے۔ بدعوی الہلاک، رہن کے ہلاک ہو جانے میں کی صورت میں دعویٰ کرنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ رہن کے ہلاک ہو جانے کے سلسلے میں اگر دعویٰ ہو تو رہن کا زمان دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا، یہ مسئلہ بھی ہے۔ پہلے مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی سے کچھ روپے قرض لیے، قرض لینے کے بعد 2-3 مہینے گزر گئے اور اس نے قرض کے بدلے میں کوئی سامان رہن رکھ دیا تھا۔ 2-3 مہینے کے بعد مرتہن کہہ رہا ہے کہ جو سامان آپ نے میرے پاس رہن کے طور پر رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مرتہن میں جو سامان یا موٹر سائیکل یا فریج یا کولر یا جو کچھ سامان گھڑی وغیرہ آپ نے میرے پاس رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کو کوئی لے کر بھاگ گیا، مجھے معلوم ہی نہیں کہاں چلا گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سامان کا زمان مرتہن کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مرتہن کے اوپر اس سامان کا زمان لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ مرتہن آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ جو سامان جناب والا نے میرے پاس رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے، پتہ ہی کہاں چلا گیا، مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہوگا؟ اس سامان کا زمان ادا کرنا ہوگا کہ صبر کرنا ہوگا؟ اس سامان کا زمان ادا کرنا ہوگا یا صبر کرنا ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی اس کا جواب نہیں آیا، سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہتے ہیں وَمِن ذَالِکَ، انہی مسائل میں سے مال مرہون کے ہلاک ہو جانے کے دعوے کے سلسلے میں رہن کے زمان کا مسئلہ ہے۔ تو درر الحکام میں اور شرح المجمع میں، جو کہ ابن ملک کی کتاب ہے، اس میں لکھ دیا ہے، اس میں ذکر کیا ہے انہو یضمن، کہ مرتہن اس کا ضامن ہوگا، بدعوی الہلاک، اس کے ہلاک ہونے کے دعوے کے سلسلے میں، بلا برہان، اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو، اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کا ضامن ہوگا۔ بات سن رہی؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ راہن نے جو قرض لیا تھا اس کے بدلے میں مرتہن کے پاس کوئی سامان رکھا تھا، کچھ دنوں کے بعد مرتہن نے آ کر دعویٰ کیا کہ جو سامان آپ نے رکھا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ جل گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے، کوئی چرا لے گیا ہے، خبر نہیں ہے۔ تو اس پر اب کیا ہونا چاہیے؟ زمان ادا کرے گا یا صبر کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب درر الحکام اور ابن ملک نے شرح المجمع میں یہ لکھا کہ اگر وہ اس کے پاس کوئی ہلاک ہونے کے سلسلے میں گواہ نہیں ہے تو پھر وہ ضامن ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ صرف آگے دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف آ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کا سامان غائب ہو گیا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو سوال تھا وہ سوال اور درر اور شرح المجمع کا جواب سمجھ میں آیا؟ شرح المجمع اور درر والوں نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف خالی کھولی دعویٰ ہی کر رہا ہے کہ آپ کا سامان غائب ہو گیا ہے تو پھر وہ ضامن ہوگا، اس کو پیسہ ادا کرنا پڑے گا، جس نے قرضہ لیا اس کو۔ سمجھ رہے ہیں؟
اس کو پیسہ دے گا وہ. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب اتنی بات سمجھ میں آئی تو میں دو بات سمجھاؤں. اتنی بات اگر سمجھ میں آئی تو میں دو بات سمجھاؤں, اور نہیں سمجھ میں آئی تو بتاؤ. چلیے سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. تو اب سمجھ میں جب یہ آ گیا تو اب اس پر دیکھیے, درر الحکام والے نے اور شرح المجمع کے مصنف نے جو جواب دیا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل اور بینہ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, صرف دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کا سامان ضائع ہو گیا, ہلاک ہو گیا, تو ضامن ہوگا. اب ان کی عبارت پہ غور کریے. ان کی عبارت سے دو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ان کی عبارت سے کیا ہے؟ دو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اس کے پاس بینہ ہو تو ضمان نہیں ہوگا. کیا خیال؟ بھائی انہوں نے انہو یضمن بدعوی الہلاک بلا برہان کی بات کہی نا, کہ اگر دلیل نہ ہو, بینہ نہ ہو, کوئی گواہی نہ ہو, تو پھر ضامن ہوگا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ تو نکلا کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے, کوئی بینہ پیش کر دیتا ہے, کوئی گواہی پیش کر دیتا ہے, تو ضامن نہیں ہوگا. ارے بھائی اس کا مفہوم مخالف نکلا کہ نہیں نکلا؟ یہ اس کا مفہوم مخالف ہی تو نکلے گا کہ اگر بینہ پیش کر دیتا ہے, کوئی گواہ پیش کر دیتا ہے, کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے, تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا. یہی تو نکلے گا اس کا مفہوم مخالف. ایک بات تو یہ نکلی. ارے ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھو اس بات کو سمجھو گے تبھی اگلا مسئلہ حل ہوگا. اس بات کو سمجھو گے تبھی اگلا مسئلہ حل ہونے والا ہے. تو ان کی بات سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر بینہ پیش کر دیتا ہے, گواہی پیش کر دیتا ہے کہ بھائی فلاں گواہ بھی ہے کہ وہ سامان ضائع ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہیں, یا فلاں آدمی بیٹھا ہوا تو اس کے سامنے, ان دونوں آدمیوں کے سامنے اس کا چور سامان لے کر بھاگ گیا ہے, وہ کوئی گواہ پیش کر دیتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا. ایک بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے. دوسری بات اس سے معلوم کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ بینہ پیش نہیں کر پاتا ہے تو وہ سامان چاہے جتنی قیمت کا ہوگا وہ دینا پڑے گا. وہ سامان چاہے جتنی قیمت کا ہوگا اس کا ضمان دینا پڑے گا. کیا خیال؟ بھائی اگر بینہ پیش نہیں کر پاتے تو یضمن و ضامن ہوگا, مطلق بات ہے نا. اب کتنا ضامن ہوگا؟ 1 روپیہ ضامن ہوگا, 2 روپیہ ضامن ہوگا, 50 روپیہ ضامن ہوگا, 1000 روپیہ ضامن ہوگا, اس کی کوئی تعین تو کی نہیں ہے. تو مطلقاً جب انہوں نے بات لکھی تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے جتنے روپے کا وہ سامان رہا ہوگا اس کا ضامن ہوگا. مثلا کہ اس نے اس سے قرضہ لیا تھا 5000 روپیہ, لیکن موٹر سائیکل جو رہن کے طور پر رکھا تھا 15000 کی تھی, تو 15000 پورا دینا پڑے گا. ارے دو بات معلوم ہے کہ نہیں ہوئی؟ درر کے اور شرح المجمع کی اس بات پر غور کریے تو یہ بات دو بات معلوم ہوگی. ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ اگر بینہ قائم کر دیتا ہے تو اس پر ضمان نہیں ہوگا, اور بینہ نہیں قائم کر پاتا ہے تو اس پر ضمان ہوگا, اور جتنے کا وہ سامان ہوگا پورے کا ضمان لازم ہوگا. انہ یضمن بدعوی الہلاک بلا برہان, مطلق بات لکھی نا. اگر 15000 کا سامان تھا تو 15000 روپیہ دینا پڑے گا, 20000 کا سامان تھا تو 20000 روپیہ دینا پڑے گا, 30000 کا سامان تھا تو 30000 روپیہ دینا پڑے گا. مطلق بات لکھی کہ نہیں لکھی ہے؟ جتنے کا بھی وہ سامان رہا ہوگا جو ہلاک ہوا ہے, بینہ قائم نہ کرنے کی صورت میں, برہان پیش نہ کرنے کی صورت میں وہ ضامن ہوگا. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ یہ دونوں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ شرح المجمع اور درر کس عبارت سے جو دو باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ آئی سمجھ میں؟ سارے لوگ بتاؤ, زور سے بولو جے گردے. اور لوگ بتاؤ, اور لوگ بتائیں. جب یہ دونوں بات سمجھ لو گے تو ہی اگلی بات سمجھ میں آئے گی. جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. چلیے پھر بھی ایک ہم تو ترجمہ کرتے ہیں. وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ زَمَانِ الرَّهْنِ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ, انہی مسائل میں سے مال مرہون کے ہلاک ہونے کے دعوے کے سلسلے میں
رہن کے زمان کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ درر الحکام اور شرح المجمع جو کہ ابن ملک کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر مال مرہون غائب ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا ہے مرتہن تو پھر وہ اس کا ضامن ہوگا۔ اس سے دو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بینہ قائم کر دیتا ہے، برہان قائم کر دیتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا، اور اگر قائم نہیں کر پاتا ہے تو ضامن ہوگا، اور جتنے کا وہ سامان ہوگا اتنی قیمت کا ضامن ہوگا، چاہے 1 لاکھ ہو چاہے 50 لاکھ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ وَتَبِعَهُمَا فِي مَتْنِ التَّنْوِيرِ، اور متن تنویر کے اندر بھی انہی دونوں کی پیروی کر لی ہے۔ متن تنویر سے کون سی کتاب مراد ہے بولیے؟ میں نے بتایا تھا کہ التنویر کا لفظ آئے یا متن التنویر کا لفظ آئے تو کون سی کتاب مراد ہوتی ہے؟ جی کون سی کتاب مراد ہوتی ہے؟ تنویر الابصار ہوتی ہے۔ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ سب چیزیں یاد رکھیے، جو بات میں نے ایک مرتبہ بتا دی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گی ضرور۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو بات میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہیں بتائی وہ بات آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گی ضرور، اس لیے اس کو ردی کے کھانے مت ڈالو، یہ سوچو کہ کہیں نہ کہیں سے اتفاق ہمارا ہو سکتا ہے اسی کتاب میں۔ وہ تبھی اور انہی دونوں کی پیروی کر لی، یعنی درر کی اور شرح المجمع کی متن تنویر کے اندر، تو متن تنویر کے اندر بھی یہی مسئلہ لکھ دیا۔ اب جو بات میں نے سمجھائی ہے وہی بات آگے آ رہی، جو بات میں نے آپ کو سمجھا دی پہلے ہی وہ بات اب آ رہی ہے۔ وَمُقْتَضَاهُ، اور شرح المجمع، درر الحکام اور تنویر الابصار کی اس عبارت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا مقتضا یہ ہے انہو یضمن قیمتہ بالغۃ ما بلغت، کہ مرتہن ضامن ہوگا اس سامان کی قیمت کا بالغۃ ما بلغت، چاہے جتنی اس کی قیمت ہو۔ بات آئی کہ نہیں؟ ایک بات آ گئی، ایک بات آئی کہ نہیں آ گئی؟ جو میں نے 2 باتیں بتائی تھی ان میں سے ایک بات آ گئی۔ وَمُقْتَضَاهُ، ان حضرات کی عبارت کا تقاضا یہ ہے انہو یضمن قیمتہ، ارے راہن مرتہن سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ راہن کہتے ہیں رہن رکھنے والے کو، اور مرتہن کہتے ہیں جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس سے سامان غائب ہوا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرتہن ضامن ہوگا، اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ پہنچ جائے، ساری قیمت کا ضامن ہوگا۔ وَبِهِ أَفْتَى العلامة الشیخ خیر الدین الرملی، علامہ خیر الدین رملی نے بھی اسی پر فتویٰ دے دیا۔ ایک بات آ گئی۔ وَأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ دلیل پیش کر دیتا ہے، بینہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ضمان نہیں ہوگا، اس کے اوپر ضمان نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں آئی کہ نہیں آئیں؟ متن تنویر کی عبارت سے، شرح المجمع کی عبارت سے، درر الحکام کی عبارت سے جو 2 باتیں معلوم ہو رہی دونوں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بات یہ آئی کہ ضامن ہونے کی صورت میں اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ پہنچ جائے اس پورے کا ضامن ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ بینہ پیش کر دیتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں آ گئیں۔ اب دیکھیے، مع ان ذلک مذہب الامام مالک، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مع ان ذلک مذہب الامام مالک، جبکہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ بولیے، یہ مسئلہ تو امام مالک کے یہاں کا ہے، یہ مسئلہ امام مالک کے یہاں کا ہے بھائی، جس کو درر الحکام والے نے، شرح المجمع والے نے، متن تنویر نے اور علامہ خیر الدین رملی نے جس مسئلے کو لکھا وہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ وہ تو امام مالک کے یہاں کا مسئلہ ہے۔ امام مالک کے یہاں کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتہن دعویٰ کرتا ہے کہ سامان ہلاک ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، اور اس پر کوئی دلیل پیش کر دیتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا، اور اگر دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو وہ ضامن ہوگا، جتنے کا سامان رہا گا اتنا پیسہ دینا پڑے گا آپ کو، بات ختم۔ یہ تو امام مالک کا ہے۔ امام مالک کے مسلک کو درر والے نے لکھ دیا، شرح المجمع والے نے لکھ دیا، اور اسی کے مطابق فتویٰ کس نے دے دیا؟ خیر الدین رملی نے بھی دے دیا۔ اب سنیے، متن تنویر والے نے بھی اسی مسئلے کو لکھ لیا۔
ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ زمانہ بالاقل من قیمتہ ومن الدین. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مسئلہ کو تھا ہی نہیں. ہمارے فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتہن کے پاس سے مال مرہون ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ سامان میرے پاس سے ضائع ہو گیا ہے، تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے زمان ہو کہ اس کے اوپر زمان تو ہوگا، زمان ہو اس کے اوپر زمان ہوگا، بالاقلی سب سے کم کا زمان ہوگا. کس کا ہوگا؟ سب سے کم کا زمان ہوگا. من قیمتی و من الدین، قیمت اور دین میں سے. سمجھ لیں؟ قیمت اور دین میں سے. یعنی ہمارے یہاں یہ دیکھیں گے کہ قیمت اس سامان کی قیمت دیکھیے اور جتنا اس نے قرضہ لیا تھا وہ دیکھیے. ابھی مسئلہ سمجھ نہیں پاؤ گے، تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھائیں گے انشاءاللہ. ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضامن ہوگا. ایک بات تو پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر مرتہن کے پاس سے وہ سامان ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا، دلیل پیش کرے چاہے نہ کرے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کیا ہے؟ دلیل پیش کرے تو بھی ضامن ہوگا، دلیل نہ پیش کرے تو بھی ضامن ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دلیل پیش کر دے تو بھی ضامن ہوگا، دلیل نہ پیش کر پائے تو بھی ضامن ہوگا، بینہ ثبوت پیش کر دے تو بھی ضامن ہوگا، بینہ ثبوت نہ پیش کر پائے تو بھی ضامن ہوگا. ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں ضامن ہوگا، جبکہ امام مالک کے ہاں بینہ پیش کرنے کی صورت میں ضامن نہیں ہوتا ہے، نہ کر پانے کی صورت میں ضامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو فرق ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ بینہ پیش کرے تو بھی ضامن، نہ پیش کرے تو بھی ضامن ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں دونوں کی قیمت کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کم کون سی ہے، ان میں سے کم کون سی ہے. اگر دین کی قیمت کم ہے تو دین کا وہ ذمہ دار ہوگا، اور اگر سامان کی قیمت کم ہے تو اس کا کم ہوگا. اب مثال سمجھیے، اب مثال سے سمجھیے. آپ نے کسی آدمی سے 5,000 روپیہ ادھار لیا. ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی آدمی کے پاس سے 5,000 روپیہ ادھار لیا اور آپ نے 5,000 روپے کی سائیکل اس کے پاس آپ نے رکھ دی رہن کے طور پر. ٹھیک ہے؟ ایک ایک بات کو سمجھیے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کسی کے پاس سے 5,000 روپیہ ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، دین کے طور پر لیا، اور 5,000 کی سائیکل اس کے پاس رکھ دی. ایک مہینے کے بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی سائیکل غائب ہو گئی. بھائی کیا کرے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی سائیکل غائب ہو گئی. تو اب وہ دعویٰ اپنے اس دعوے پر بینہ پیش کرے چاہے نہ کرے وہ ضامن ہوگا. اب ضامن کتنا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 5,000 کا ضامن ہوگا یا 3,000 کا ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دونوں کی قیمت کو دیکھو، جتنا پیسہ لیا تھا وہ کتنا ہے اور جتنے کا اس کا سامان تھا وہ کتنا ہے. 5,000 لیا تھا اور 5,000 کا سامان غائب کر دیا تو کسی کو کچھ نہیں دینا ہوگا، کسی کو کچھ نہیں دینا ہوگا. کیوں؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب دونوں کی قیمت برابر ہی ہے تو بات ختم. گویا کہ اس کا 5,000 روپیہ کٹ گیا. ٹھیک ہے؟ اس کا 5,000 روپے تم نے قرضہ دیا تھا، 5,000 کی سائیکل غائب کر دیا، بات برابر ہو گئی. ارے بات برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل برابر ہو گئی. 5,000 بھی قرضہ دیا تھا اور 5,000 روپیہ کیا نام ہے صاحب نے سائیکل غائب کر دیا، تو اب تم 5,000 روپے ختم، برابر ہو گیا. ایک ہو گیا. اب دیکھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر 5,000 روپیہ لیا قرضے کے طور پر، اب دیکھیے اس کو تھوڑا اور بدلیے. 5,000 روپیہ قرضے کے طور پر لیا، لیکن 10,000 کی اسکوٹی اس کے پاس جمع کر دیا تھا. 10,000 روپے کی اسکوٹی اس کے پاس جمع کر دیا تھا کہ بھائی یہ 10,000 روپے کی ہماری اسکوٹی، جب ہم 5,000 روپے آپ کا واپس کریں گے تو ہمارے رہن کے طور پر جو اسکوٹی واپس لے لیں گے. اب ایک مہینے کے بعد آ کر کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ جو جس اسکوٹی پر بیٹھ کر امامت کرنے کے لیے 5 ٹائم جامع مسجد جایا کرتے تھے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسکوٹی غائب ہو گئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکوٹی غائب ہو گئی. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے
کہ اس میں اسکوٹی کی قیمت کم ہے کہ دین کم ہے؟ اسکوٹی کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے؟ بولیے جی جی اب اس میں جو کم ہے اس کم کا ذمہ دار ہوگا، اس میں جو کم ہے اس کم کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ حضرت آپ کے پاس جو ہمارا 5,000 روپیہ تھا وہ 5,000 روپیہ کٹ گیا، اور 5,000 روپیہ آپ برداشت کر لیجئے۔ دونوں میں سے عقل دیکھا جائے گا، دونوں میں سے عقل کون ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر اب یہاں پر 5,000 روپے کی جو اسکوٹی تھی اس کو برداشت کرنا پڑے گا اسکوٹی والے کو۔ وہ ضامن تو ہوا لیکن کم کا ضامن ہوا، دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہے اس کا ضامن ہوگا۔ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ دیکھیے کیا کہا انہوں نے، اب مذہبنا زمانہ بالاقل من قیمتہ ومن الدین، دین اور قیمت میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہوگا۔ اسکوٹی کی قیمت کیسے متعین ہوگی؟ تو مارکیٹ سے متعین ہوگی، مارکیٹ میں اسی کتنے بک سکتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ضامن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں پر بھی ضامن ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کا جو 5,000 روپے ان کے اوپر قرضہ تھا وہ کٹ گیا، 5,000 روپے جو قرضہ تھا وہ کٹ گیا، اور آپ جو ہے 5,000 روپیہ کیا نام یہ جو اسکوٹی والا ہے اس سے 5,000 روپیہ مانگ بھی نہیں سکتا ہے، وہ گویا امانت کے طور پر ہو گئی۔ 5,000 روپیہ امانت کے طور پر ہو گیا، اور 5,000 کا جو عقل ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ دیکھیے اگر 15,000 روپیہ قرضہ لیا تھا، اگر 15,000 روپیہ قرضہ لیا تھا اور 5,000 کی سائیکل جمع کیا تھا، تب کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، اس میں نقصان راہن کا ہوگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں نقصان راہن کا ہوگا، ہاں بقیہ راہن کو چھوڑنا پڑے گا، یہ صحیح، اس میں نقصان راہن کا ہوگا، اس لیے کہ وہ ضامن ہوگا، عقل کا ضامن ہوگا، پورے کا ضامن نہیں ہوگا، اقل دین کا ہوگا۔ اب ایک مسئلہ اور لیجئے، اگر کوئی آدمی 15,000 روپیہ قرضہ لے، 15,000 روپیہ قرضہ لے اور 5,000 کی سائیکل اس کے پاس جمع کرے، اور 1 مہینے کے بعد آ کر کہتا کہ حضرت آپ کی سائیکل غائب ہو گئی، تب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ 5,000 روپیہ کٹ جائے گا اور 10,000 روپیہ خالی واپس کرے گا، 10,000 روپیہ خالی قرضہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ یہاں پر دونوں میں سے جو کم ہے اس کا ضامن ہو رہا ہے، عقل ہے کہ نہیں ہے؟ دین میں سے اور قیمت میں سے جو کم ہے اس کا ضامن ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے دین کم ہے اور یہاں قیمت کم ہے، دین زیادہ ہے، یہاں قیمت کم ہے دین زیادہ ہے، دین 15,000 ہے اور سائیکل کی قیمت کتنی ہے؟ 5,000 روپیہ ہے۔ جی ہاں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ راہن جو ہے صرف 10,000 روپیہ دے دے گا اور 5,000 روپیہ اسی میں کٹ جائے گا، کہا جائے گا 10,000 روپیہ اپنا پکڑو جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وَمَذْهَبُنَا زَمَانُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، ہمارے یہاں یہ تھا کہ مرتہن ضامن تو ہوگا لیکن قیمت اور دین میں سے جو کم ہوگا اس کا ہوگا، جو کم ہوگا اس کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس میں مرتہن کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مرتہن کا نقصان اس میں ہوتا ہی زیادہ تر، سمجھ رہے ہیں؟ مرتہن کا اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جی ہاں، ایک ابھی دیکھیے میں نے کیا بتایا آپ کو، ابھی پھر سمجھاتے ہیں مرتبہ۔ دیکھیے وَمَذْهَبُنَا زَمَانُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، آئی بتاتے ہیں ایک مرتبہ پھر، اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ قیمت اور دین میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہوگا، بلا فرق بین ثبوت الحلاق ببرہان و بدونہ، بغیر اس کے ثابت ہوئے
کہ ہلاکت دلیل کی بنیاد پر ہوئی ہے یا بغیر دلیل کے، یعنی ہلاک ہونے پر وہ دلیل پیش کر پائے یا نہ کر پائے، بہرحال وہ ضامن ہوگا، لیکن عقل کا ضامن ہوگا۔ اگر دین کم ہے تو دین کا ضامن ہوگا، قیمت کم ہے تو قیمت کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر دیکھیے، اگر کوئی آدمی کسی سے 5,000 روپیہ لیتا ہے اور 5,000 ہی کی سائیکل اس کے پاس آدمی رہن کے طور پر رکھتا ہے اور وہ سائیکل غائب ہو جاتی ہے، تو یہاں بالکل برابر معاملہ ہے۔ 5,000 کا دین تھا اور 5,000 کی سائیکل غائب ہو گئی تو اس کا دین ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ دونوں کی قیمت برابر ہے۔ لیکن اگر ایک کم ہو ایک زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ یا تو قیمت زیادہ ہو دین کم ہو، یا دین زیادہ ہو قیمت کم ہو تو کیا ہوگا؟ ارے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر قیمت اور دین دونوں برابر ہو تو مجرا ہو گیا، منہا ہو گیا، دونوں برابر ہو گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر قیمت زیادہ ہو، مال مرہون کی قیمت زیادہ ہو دین کم ہو، یا دین زیادہ ہو مال مرہون کی قیمت کم ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فقہ مالکی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے کا سامان ہوگا اس پورے کا مالک ضامن ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ کہ دونوں میں موازنہ کریں گے، دین کو دیکھیں گے کہ دین کتنا ہے اور جو سامان غائب ہے اس کی قیمت کتنی ہے، ان دونوں میں سے جو کم ہوگا اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا صرف دین ادا کرنا پڑے گا۔ اگر دین کم ہے اور مال مرہون زیادہ ہے تو پھر کیا نام ہے، جتنا دین ہوگا اتنا کہے گا بھائی پیسہ کاٹ لو، باقی ہم نہیں دے پائیں گے، باقی اس سے مطالبہ ہی نہیں ہوگا، باقی اس کو راہن کو صبر کرنا پڑے گا، اور اگر قیمت کیا نہیں کم ہے اور دین زیادہ ہے تو قیمت کا ضامن ہوگا، اتنی قیمت کٹ جائے گی اور جتنا دین بچا ہوگا اتنا دین واپس کر دے گا۔ یہ مسئلہ ہے، سب سے آسان ہے۔ اقل قیمت کے ضامن ہونے کے مطلب کیوں نہیں کہ 5,000 دے؟ اس میں باقی 10,000 دین دینا ہے تو پہلے مسائل میں سامان باقی بھی دینا ہے، نہیں، ضامن ہونے کا مطلب دیکھیے ایک بار سمجھو، ضامن ہونے کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سامان آدمی رکھتا ہے اور وہ سامان آپ غائب کر دیتے ہیں، آپ کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے، تو یا تو وہی سامان آپ لا کر دیں یا اس سامان کا بدلہ دیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمان، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمان۔ نفس سامان واپس کر دیا جائے، یا جیسے مان لیا کہ آپ کے پاس میں سمسنگ کا موبائل رکھا تھا 8,000 والا، وہ موبائل آپ کے پاس غائب ہو گیا، آپ نے سمسنگ کا 8,000 موبائل لا کے دے دیا، بات ختم۔ یا نہیں لا کے دے رہے ہیں، کمپنی نے وہ مال بند کر دیا تو آپ ہم کو 8,000 روپے دے دیجیے، اس کو بولتے ہیں ضمان۔ اب اگر کوئی آدمی رہن کے طور پر کسی کے پاس کوئی سامان رکھ دے تو اس سامان کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور برابر بھی ہو سکتی ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی آدمی رہن کے طور پر کوئی سامان رکھ دے تو اس کی قیمت دین کے برابر بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر برابر ہے تو ضمان تو اس کو دینا پڑے گا، اگر برابر ہے جتنا اس نے پیسہ لیا اتنے ہی کا سامان تھا تو برابر ہو گیا معاملہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ یہ اس کو کچھ دیں گے نہ وہ کچھ اس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دونوں کی قیمت میں فرق ہے، یا تو دین زیادہ ہے قیمت کم ہے، یا قیمت زیادہ ہے دین کم ہے، تو اب معاملہ پھنستا ہے کہ آپ اس کو ضامن کتنے مال کا بنائیں گے؟ آپ اس کو ضامن کتنے مال کا بنائیں گے؟ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو بات ہم جب تک سمجھا نہیں دیں بڑھیں گے نہیں آگے، ایک نہیں چاہے 10 مرتبہ سمجھانی پڑے، ایک نہیں چاہے 10 مرتبہ سمجھانی پڑے۔ دین اگر دین کم ہے اور قیمت زیادہ ہے، یا قیمت کم ہے دین زیادہ ہے، تو اس میں فقہائے احناف کا صرف ایک اصول یہ ہے کہ دونوں میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن مرتہن ہوگا، اس کا ضامن مرتہن ہوگا، اس کا ضامن مرتہن ہوگا۔ اب اگر قیمت کم ہے دین زیادہ ہے تو قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی اتنی قیمت دین سے کٹ جائے گی اور باقی دین راہن اس کو ادا کر دے گا، کہے گا ٹھیک ہے بھائی 5,000 کی ہماری سائیکل تھی،
और 10,000 महीने लिया था, तो ये 5,000 रुपया आपका कट गया, 5,000 आप ले लीजिए। 5,000 चूंकि आपने साइकिल गायब कर दिया तो 5,000 कट गया, और ये अपना 5,000 वापस ले लीजिए। और अगर दैन कम है और कीमत ज्यादा है, तो इसमें राहिन का नुकसान होगा, इसमें राहिन का नुकसान होगा, मुर्तहिन का कोई नुकसान नहीं होगा। मुर्तहिन से ये कहेगा कि भाई ठीक है, आपका जो पैसा 5,000 रुपया मैंने दिया था, 10,000 की आपकी मोटरसाइकिल गायब हो गई, तो 5,000 रुपया उसमें कट गया, और 5,000 आप सब्र करो। 5,000 रुपया गोया कि उसके पास अमानत माना जाएगा। कहेगा कि ठीक, अमानत के तौर पर सामान रखा था, गायब हो गया, कोई बात नहीं। तो इसमें अकल जो होगा उन दोनों में से उसका एतबार करते फिक़्ह हनफी में ये मसला है। तो खुलासा सुनिए, खुलासा आज के दर्स का, अब तक के दर्स का ये निकल कर आया कि अगर कोई आदमी किसी से कर्जा ले और उसके रहन के तौर पर कोई सामान उसके पास रख दे, मुर्तहिन के पास, और कुछ दिनों के बाद मुर्तहिन ये दावा करता है कि आपका सामान हमारे पास से गायब हो गया है, तो फिक़्ह मालिकी का मसला ये है कि अगर उस पर वो दलील कायम कर देता है तो फिर कोई जमान नहीं होगा। और अगर बैना नायम कायम नहीं कर पाता है तो जितने का वो सामान होगा उतना पैसा देना पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। बराबर हो तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा, और कम ज्यादा होगा तो जितने का पैसा होगा उतना देना पड़ेगा, बाकी पैसा अपना वसूल कर लेगा। ये होगा फिक़्ह मालिकी का। फिक़्ह हंबली का मसला, फिक़्ह हनफी का मसला ये है कि हमारे यहाँ तो जमान उसको बहरहाल देना है, अपने क्या नाम है उसको बहरहाल उसको देना है जमान, लेकिन जो कम कीमत वाला होगा उसका देना है। अगर दैन कम है तो फिर उतना दैन उसका कट जाएगा, बाकी उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा मुर्तहिन को। इसमें नुकसान राहिनी का होगा, इसमें नुकसान राहिनी का होगा, मुर्तहिन में कुछ भी नुकसान नहीं होता है, समझ रहे हैं। और अगर हाँ, राहिन मजलूम माना जाएगा, राहिनी मजलूम निकलेगा, इसलिए कि अगर मोटरसाइकिल ज्यादा की थी और दैन कम था तो सिर्फ मोटरसाइकिल तो सिर्फ दैन ही कटेगा, बस दैन ही खाली मुजरा होगा। उससे सोचे कि 5,000 रुपये तो मुझे उल्टा दो, नहीं देगा। फिक़्ह मालिकी के एतबार से, फिक़्ह मालिकी के एतबार से दैन कम होने और कीमत ज्यादा होने की सूरत में मुर्तहिन को कीमत दैन अदा होने के बाद कीमत पूरी देनी पड़ेगी, जबकि फिक़्ह हनफी के एतबार से मुर्तहिन को पैसा ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, जितना दें तो उतना ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी इन दोनों के बहस का खुलासा कहां निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा? आप सुनिए, फिक़्ह मालिकी का और फिक़्ह हंबली का नतीजा कैसे निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगर कर्जा लिया था 5,000 का, ठीक, और मोटरसाइकिल रखी थी 10,000 की, और 10,000 की मोटरसाइकिल गायब हो गई, तो नतीजा इसमें क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि फिक़्ह मालिकी के एतबार से 5,000 रुपया तो कट गया कर्जे का, और 5,000 रुपया मुर्तहिन राहिन को देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मौलाना रशीद खान साहब, मौलाना रशीद साहब, फिक़्ह मालिकी के एतबार से अगर क्या नाम है दैन था, कर्जा था 5,000 का और मोटरसाइकिल थी 10,000 की, तो फिक़्ह मालिकी के एतबार से 5,000 रुपया कट जाएगा दैन का, और 5,000 रुपया मुर्तहिन राहिन को वापस करेगा। और फिक़्ह हनफी के एतबार से मुर्तहिन कुछ भी वापस नहीं करेगा, जो अकल था उसके बराबर हो गया, वो 5,000 रुपया कट गया, बस बात खत्म, न कुछ देगा न कुछ लेगा, न कुछ देगा न कुछ लेगा। और अगर 5,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी और 10,000 रुपया कर्जा था तो क्या होगा? 5,000 रुपया की मोटरसाइकिल थी, 10,000 रुपया कर्जा था, तो 5,000 रुपया मोटरसाइकिल का कट जाएगा और 5,000 रुपया राहिन मुर्तहिन को देगा। इसमें दोनों बराबर हैं, दोनों की कीमत हो तो दोनों बराबर, समझ रहे हैं। और अगर क्या नाम है दैन ज्यादा हो कीमत कम हो तो फिक़्ह हनफी और मालिकी भी दोनों बराबर। लेकिन अगर कीमत ज्यादा हो दैन कम हो तो फिर इस सूरत में दोनों के दरमियान मसले में फर्क पैदा होगा कि फिक़्ह मालिकी के एतबार से मुर्तहिन राहिन को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा उसकी मोटरसाइकिल का, और 5,000 कट जाएगा उसमें दैन के तौर पर। लेकिन फिक़्ह हनफी के एतबार से दैन के तौर पर जो 5,000 रुपया कटा बस वो कट गया, बाकी उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा।
ٹھیک ہے، باقی اس کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں عقل کا ہوتا ہے اعتبار، عقل من الدین و من القیمہ۔ اب بات سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بولیے؟ اب بات سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ کہاں پہ جا کے دونوں کا نتیجہ نکلتا ہے اختلاف کی صورت میں، وہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کو اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو بھی بولو، اگر کسی کو اس آدھے گھنٹے کی تقریر کے اندر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو بولو۔ جی اچھا، ایک بار پھر سن لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال مرہون ضائع ہو جائے، ابھی اس چکر میں مت پڑیے کہ ہمارے ہاں ضامن کیوں نہیں ہوگا، ہمارے یہاں ضامن کیوں نہیں ہوگا، اس کو پکڑیے۔ اتنا مسئلہ سمجھے کہ سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھیے خالی، آخر یہ اور اس میں اس کا حکم ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ دوسری ہے، اس کو ہم بتائیں گے آپ کو۔ نفس مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مال مرہون اگر ہلاک ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور مرتہن آ کر کہتا ہے راہن سے کہ جو سامان آپ نے رکھا تھا وہ ہلاک ہو گیا، تو اب یہ تین صورتوں، تین حال سے خالی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تین حال سے خالی نہیں۔ اگر دین اور مال مرہون دونوں برابر ہوں، دونوں برابر ہوں، تو پھر کسی کو کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا، کسی کو کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا۔ ایک بات، اگر دین زیادہ ہو قیمت کم ہو، اگر دین زیادہ ہو قیمت کم ہو، تو پھر جتنا دین تھا اتنا کٹ جائے گا، باقی قیمت جو کیا میں نے بتایا، دین زیادہ ہو قیمت کم ہو، ہاں، تو جتنا کیا نام ہے قیمت، جتنے کی قیمت تھی اتنی کٹ جائے گی، اور باقی جو دین بچے گا وہ راہن مرتہن کو دے دے گا، کہے گا یہ لیجئے 5000 کے آپ نے ہماری موٹر سائیکل غائب کر دیا، وہ کٹ گیا، 5000 اپنا لیجئے، بات خراب برابر ہو گئی۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو اور دین کم ہو، قیمت زیادہ ہو اور دین کم ہو، قیمت زیادہ ہو اور دین کم ہو، قیمت زیادہ ہو دین کم ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں فقہ مالکی کے اعتبار سے جتنا پیسہ دین کا ہے اتنا کٹ جائے گا، باقی پیسہ مرتہن راہن کو واپس کرے گا، اور کہے گا یہ آپ کی موٹر سائیکل ہم نے 10,000 کی غائب کی ہے، آپ مقروض ہمارے 5,000 خالی تھے، یہ 5,000 اپنا لے لیجئے، اور آپ کو برابر ہو گیا ہمارا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن فقہ حنفی کے اعتبار سے، فقہ حنفی کے اعتبار سے وہ صرف 5,000 روپیہ کٹ جائے گا، اور باقی اس کو کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا۔ اقل من قیمتی و من الدین کا مطلب یہی ہے، ٹھیک؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں رہن کے زمان کا مسئلہ ہے سامان ہلاک ہونے کے دعوے کے سلسلے میں، چنانچہ درر الحکام میں اور شرح المجمع ابن ملک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یعنی مرتہن ضامن ہوگا سامان کے ہلاک ہونے کے دعوے کی صورت میں بلا برہان، جبکہ وہ دلیل پیش نہ کر پائے، اور انہی دونوں کی اتباع میں متن تنویر کے اندر بھی لکھ دیا ہے، اور ان کی عبارت کا تقاضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے کہ وہ آدمی یعنی مرتہن ضامن ہوگا خواہ کتنی بھی قیمت پہنچ جائے، اور اسی کے مطابق علامہ خیر الدین رملی نے بھی فتویٰ دے دیا ہے، وَأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، اور وہ اس میں کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا اگر وہ دلیل پیش کر دے، مع ان ذلك مذہب الامام مالک، جبکہ یہ بات امام مالک کا مذہب ہے، ومذہبنا ضمانہ بالعقل، اور ہمارا مذہب عقل کے زمان کا ہے، قیمت میں سے اور دین میں سے، یعنی قیمت اور دین میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہوگا، دونوں کا ضامن نہیں ہوگا، بلا فرق بین ثبوت الہلاک ببرہان وبدونہ،
اور ہمارے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ دلیل کے ساتھ ہلاکت کا ثبوت ہوا ہو یا بغیر دلیل کے. کما اوضحہ فی الشرمبلالیہ عن الحقائق، جیسا کہ شرمبلالیہ میں حقائق کے حوالے سے اس بات کو واضح کیا ہے. وَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي حاشیۃ رد المحتار علی الدر المختار، اور میں نے اپنے حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار میں بھی اس پر تنبیہ کر دی ہے. مع بیان من افتى بما هو المذہب، ان لوگوں کا نام لے کر کا نام بھی واضح کر دیا ہے جن لوگوں نے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے. ومن رد خلافہ، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، ان کی تردید جن لوگوں نے کی ہے ان کی بھی میں نے وضاحت کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب بولیے کیا کہتے ہیں، آپ کے سوالات کیا ہیں. یعنی اپنا دین ہی اس نے بطور زمان چھوڑ دیا. ہاں اپنا دین اس میں برابر کی صورت میں ہی ہوگا، برابر کی صورت میں اور کم کی صورت میں. فقہ مالکی میں مرتہین دین بھی ادا کرے گا اور نقصان بھی ادا کرے گا. فقہ مالکی میں مرتہین کا جو دین ہے وہ تو کٹ جائے گا، جتنا دین اتنا کٹ گیا، اور باقی جو ہوگا وہ نقصان ادا کرے گا. جی ہاں، باقی جو نقصان ہے وہ ادا کرے گا، جبکہ فقہ حنفی میں نقصان ادا نہیں کرنا پڑے گا. فقہ حنفی میں نقصان ادا نہیں کرنا، بس یہ ایک فرق ہے. مولانا مسعود صدیقی نے بات بتائی ہے کہ فقہ مالکی میں مرتہین دین جو ہوگا اتنا تو کٹ ہی جائے گا، اور باقی جو بچے گا نقصان بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو، جبکہ ہمارے وہ نقصان ادا کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ کیا ہے جتنا تھا اتنا ہی کٹ جائے. دونوں میں سے ایک ہی کا ضامن ہوگا، بس وہ نقصان ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہوا. جی، مسئلۃ زمان الرحم والا مسئلہ واضح ہوا. تو اب دیکھیے اس میں غلطی ہوئی تھی درر الحکام کے مصنف سے، شرح المجمع کے مصنف نے، پھر وہی بات نقل کر دیا تنویر کے اندر بھی، پھر اسی کے مطابق فتویٰ دے دیا خیر الدین رملی نے بھی. تو اس طریقے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، اور اس طرح کی باتوں کی بے شمار نظیریں موجود ہیں. جی ہاں، چاہے مرتہن نے جان بوجھ کر ہلاک کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. اب ایک مسئلہ الگ ہے، اس مسئلے کے تو اس میں کوئی تفصیل نہیں لکھی گئی ہے کہ اگر جان بوجھ کر ہلاک کیا ہے یا غلطی سے ہلاک کیا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں لکھی ہے. لیکن اس کی تفصیل کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچے گا. قاضی کی عدالت میں یہ معاملہ اگر پہنچ جاتا ہے اور راہن اگر دلیل سے ثابت کر دیتا ہے کہ انہوں نے زبردستی اس کو ضائع کیا ہے، تب تو پورا دینا پڑے گا. لیکن اگر ثابت نہیں کر پاتا ہے تو پھر پورا دینا نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو تعدی کا اور اس کے عمدن اس طرح کام کرنے کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. اور آپ کیسے ثابت کر پائیں گے؟ بولیے. آپ کا جو سوال ہے بالکل صحیح سوال ہے کہ چاہے مرتہن نے جان بوجھ کر ہلاک کیا ہو غلطی سے ہوا ہو، آپ کے سوال بالکل صحیح ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس نے ہلاک کیا ہے تو اس جان بوجھ کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا قاضی کے ہاں. سمجھ رہے ہیں؟ قاضی کے ہاں آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تب پورے کا ضامن ہوگا، اور اگر ثابت نہیں کرتے ہیں تو بالعقل والا جو اصول بتایا گیا اسی کے مطابق ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی. اب یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمد ہونا یا خطا ہونا، آمد ہونا یا خطا ہونا یہ دل کے ارادے پر مبنی ہے، اور آپ دل کے ارادے سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ظاہری طور پر کوئی ثبوت نہ ہو. تو جب ظاہری طور پر کوئی ثبوت ہوگا تبھی آپ کی بات مانی جائے گی، اور اگر ظاہری طور پر ثبوت نہیں ہے تو حلہ شقیقہ قلبہ والی جو روایت ہے وہ پیش نظر رکھی جائے گی، اور پھر آپ کی بات معتبر نہیں. آپ لاکھ چلاتے رہے کہ جان بوجھ کر کیا ہے، تو قاضی آپ سے پوچھے گا آپ ان کے دل میں گھسے ہوئے ہیں کیا؟ آپ کو کیسے معلوم جان بوجھ کر کیا ہے؟ آپ کوئی دلیل پیش کریے، کوئی ظاہری علامت بتائیے تب تو ہوگا. ہاں، گواہوں کے ذریعے سے آپ کو ثبوت ملے تو بہت اچھی بات ہے. وہی تو ہم نے کہا، وہ تو آپ کو پیش کرنا پڑے گا. پھر تو آپ کو پیش کرنا پڑے گا. اگر آپ پیش کر دیتے تو بہت اچھی بات ہے. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟
اب وہ بات اس میں بہرحال ابھی رہ گئی جو ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ زائد کیوں واپس نہیں کرے گا. ایک صاحب نے جو سوال کیا تھا اوپر آیا تھا کہ کہاں گیا کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے صرف وہ 5,000 دے گا اور 5,000 راہن کو برداشت کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں لکھتے یہ ہے کہ وہ جو زیادہ ہوگا وہ امانت کے طور پر مانا جائے گا اور امانت میں کیا نام ہے زمان نہیں ہوتا ہے, وہ امانت کے طور پر ہو جائے گا اس کا حکم, اور جس طرح امانت میں زمان نہیں ہوتا ویسے اس کا زمان نہیں ہوگا. البتہ جتنا کیا نام ہے اس نے ضائع کیا ہے اور جو اس کا دین ہے اس کو اپنا اصول کر لے گا, تو اس کو وہ زمان کے جو کیا امانت کے درجے میں ودیعت کے درجے میں مان لیتے ہیں, اس وجہ سے یہ حکم رکھا گیا ہے. چلیے تو یہاں تک بات ہو گئی. اب دیکھیں بہت اہم بات آ رہی ہے, کہتے ہیں وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ, اور اس طرح کی باتوں کی بہت سی نظیریں ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح والدر المختار وغيرهم وهي سحب, جس میں بحر الرائق کے مصنف ابن نجیم مصری اور نہر الفائق کے مصنف ابن نجیم کے بھائی اور منح الغفار کے مصنف علامہ مرتاشی, در مختار کے مصنف علامہ حسکفی, یہ سب کے سب متفق ہو جاتے ہیں. وہی سہون, حالانکہ مسئلہ غلط ہوتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سہو پر مبنی ہوتا ہے. اور سہو کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں من شؤہا الخطأ فی النقل او سبق النظر. اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عبارت کو نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. عبارت کو نقل کرنے میں کہیں لا یجوز کے بجائے یجوز لکھ گیا ہے, سمجھ رہے ہیں, کہیں لا یکرہ کے بجائے یکرہ لکھ گیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ من شؤ, جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ مصنف جان بوجھ کے غلط مسئلہ لکھ دے گا. مصنف جان بوجھ سے کوئی مسئلہ نہیں لکھتا. سارے ہمارے جو احناف ہے سب بزرگ لوگ تھے, نیک لوگ تھے, متقی لوگ تھے, اسی لیے آج بھی ان کے نام اور کام باقی ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن من شؤہا الخطأ فی النقل, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عبارت کو نقل کرنے میں چوک ہو جاتی ہے. او سبق النظری, یا سبقت نظری ہو جاتی ہے, نظر نہیں پڑ پاتی اس مسئلے پہ صحیح طور سے. تو اس طرح کے وجوہات کی وجہ سے ایک مصنف غلطی کرتا ہے اور بعد کا مصنف اس پر اعتماد کرتے ہوئے لکھ دیتا ہے, سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں نبہت علیہا فی حاشیۃ رد المختار, میں نے اس قسم کے بے شمار مسائل پر تنبیہ کر دی ہے اپنے حاشیہ رد المختار میں. للالتزام فیہا مراجعۃ الکتب المتقدمہ, اس لیے کہ میں نے رد المختار کو جب تصنیف کیا ہے تو اس میں نے پرانی کتابوں کو, پہلی کتابوں کو دیکھنے کا اہتمام کیا ہے. التی یعزون المسألۃ الیہا, جن کے حوالے سے ان لوگوں نے مسائل لکھے ہیں, جن کتابوں کے حوالے سے انہوں نے مسائل لکھے میں نے ڈائریکٹ ان کتابوں کو دیکھا ہے. فاذکر اصل العبارۃ التی وقع الصحف فی النقل عنہا, چنانچہ میں اس اصلی عبارت کو نقل کرتا ہوں جہاں جس کے نقل کرنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہوتی ہے. وَأَضُمُّ إِلَيْهَا نُصُوصَ الْكُتُبِ الْمُوَافِقَةِ لَهَا, اور پھر اس کے مطابق جو دیگر اس کے موافق عبارتیں ہوتی ہیں, دیگر کتابوں کی عبارتیں ہوتی ہیں, اس کے موافق عبارتوں کو بھی شامل کر دیتا ہوں. نص کی منصوص کے معنی عبارت, فقہا کی عبارتیں. فَلِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْحَاشِيَةُ عَدِيمَةَ النَّظِيرِ فِي بَابِهَا, یہی وجہ ہے کہ احقر کا حاشیہ رد المختار اپنے حاشیے کے سلسلے میں عدیم النظیر ہے, اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی آپ کو. لا یستغنی احد عن طلابها, اور کوئی بھی طالب علم اس کو طلب کرنے سے, اس کو حاصل کرنے سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہے. اگر کوئی فقہ حنفی کا عالم ہے, فقہ حنفی کا مفتی, فقہ حنفی کا طالب علم ہے, تو وہ رد المختار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. اسألہ سبحانہ ان یعیننی علی اتمامها, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حاشیے کو مکمل کرنے پر میری مدد فرمائے. سمجھ رہے ہیں. تو یہ ابن عابدین جو اپنا حاشیہ لکھ رہے تھے اسی دوران نے کتاب لکھی ہے, اس لیے یہ دونوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیے اس سے علامہ شامی کی جو رد المختار ہے اس سے کے بارے میں آپ کو بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ شامی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے نقل پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, بلکہ جن لوگوں نے جہاں سے عبارتیں لی خود اس کتاب کو پہنچتے ہیں, اس کتاب کے اندر اس عبارت کو تلاش کرتے ہیں,
اور پھر وہاں کیا بات لکھی اس کو نقل کرتے ہیں، تبھی جا کے آدمی بیچ میں خطا کو صحیح کو پکڑ سکتا ہے کہ کس مصنف سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پرانی کتابوں کو، پہلے کی کتابوں کو باضابطہ مراجعات کی ہے، ان کی اصلی عبارتوں کو نقل کیا ہے، پھر ان اصلی عبارتوں کے مطابق جو دیگر فقہا نے اپنی عبارتیں لکھی ہیں ان موافق عبارتوں کو بھی نقل کرتے ہیں۔ اس بنا پر جا کے ان کی کتاب کو بڑی شہرت حاصل ہے اور بہت اعتماد حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی شامی بھی خطا سے پاک نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی شامی خطا سے پاک نہیں ہیں، بلکہ ان کی کتاب میں خود متعدد مقامات پر بہت سی ایسی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہمارے علماء دیوبند نے جن کی جانب اشارے کر دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ یہاں پر شامی سے چوک ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا جیسے قبر پر پھول چڑھانے کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قبر پر پھول چڑھانے کا مسئلہ ہے، یہ سب مسائل شامی کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس طرح کے مسائل میں ان سے بھی کچھ چوک ہو گئی ہے۔ بہرحال یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے، کہتے ہیں جب اس طرح کی بات آپ سمجھ گئے کہ اصلی کتاب کو دیکھنا چاہیے ورنہ دقت پیدا ہو سکتی ہے، کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ وَرَأَى الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً فِي كِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَيُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ لِلْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ اطَّلَعُوا عَلَى كُتُبِ مَنْ قَبْلَهُمْ وَحَرَّرُوا فِيهَا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ ذَلِكَ أَغْلَبِيٌّ وَأَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُمْ خِلَافُهُ كَمَا سَطَرْنَاهُ لَكَ۔ کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ، چنانچہ جب کم علم آدمی کتابوں میں دیکھتا ہے، وَرَأَى الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً فِي كِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ، اور وہ جب مسئلے کو ایک کتاب میں یا کئی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتا ہے، يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی مذہب ہے، وہ سمجھتا کیا ہے کہ مذہب کا صحیح قول یہی ہے، وَيُفْتِي بِهِ، اور اسی کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے، اور ساتھ میں کہتا کیا ہے ان هذه الكتب للمتأخرین، یہ کتابیں تو ان متأخرین فقہا کی کتابیں ہیں، الذین اطلعوا علی کتب من قبلہم، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں پر مطلع تھے، وحرروا فیہا ما علیہ العمل، اور ان متأخرین نے اپنی کتابوں میں وہی باتیں لکھی ہیں جس پر امت کا عمل ہے، ولم یدر ان ذلک اغلبی، حالانکہ اس کم علم کو یہی بات نہیں معلوم ہوتی کہ یہ بات اکثری ہے، ان ذلک اغلبی، یہ بات کلی نہیں، یہ بات اکثری ہے، وَأَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُمْ خِلَافُهُ، اور متأخرین سے اس کے برخلاف باتیں بھی واقع ہوئی ہیں۔ اس کی چار مثالیں تو میں نے خالی پیش کر دی ہیں، کما سطرناہ لک، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ارے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو ہے آپ رسول مفتی جو پڑھ رہے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھا، نہ سنا، نہ جانا۔ اس لیے کہ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے، کتنی اہم بات ہے۔ کم علم آدمی جو ہوتا ہے، واٹس ایپ پر جو فتویٰ لکھنے والے ہوتے ہیں، فیس بک پہ جو مسئلہ بتانے والے ہوتے ہیں، گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مولوی جو گھومنے والے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے ایک کتاب اٹھایا، دو کتاب اٹھا کے دے کے بتا دیا مسئلہ، حالانکہ یہ بہت کم علمی کی بات ہے۔ تو شامی کیا کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ، کم علم آدمی جب کتاب اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، اور مسئلے کو ایک کتاب یا دو تین کتابوں میں لکھا دیتا ہے، سمجھتا ہے یہی مسئلہ اصل صحیح ہے، یہی مسئلہ مفتہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ کیا نام ہے، یہ چیز اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا، اب آپ نے ہدایہ پڑھ رکھی ہے، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ بچے پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، ہدایہ نے صحیح قول اسی کو قرار دیا ہے۔ اب کوئی آدمی ہدایہ دیکھ کے مسئلہ بتا دے کہ بچے پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، تو بتائیے غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کوئی آدمی ہدایہ دیکھے اور ہدایہ کے بعد تنویر الابصار کے متن اٹھا کے دیکھ لے، تو کہے گا بھائی تنویر الابصار علامہ تمرتاشی کتاب، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور کیا نام ہدایہ کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی، تو صاحب ہدایت بڑی غلطی کر دیں گے۔ صاحب ہدایہ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، تم کو معلوم ہو گیا؟ ارے بھائی، صاحب ہدایہ کا مسئلہ یقیناً معلوم تھا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے مرجوح کو راجح سمجھ لیا، کوئی ایسا تھوڑی نہ کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے
تاکہ آپ کو کیا نام ہے اس کا منہج معلوم ہو صحیح طور سے. فتویٰ نویسی سے نہ آسان کام نہیں ہے. فَإِذَا نَزَلَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ اسی طریقے سے دیکھیے وہ مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی آدمی ایام نہر میں جانور خریدا ہو تو کیا ہوگا, نہیں خریدا ہو تو کیا ہوگا. اب اکثر کتابوں میں ہی لکھا ہو مطلق بات لکھی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی تقیید کیا ہے فتاویٰ تاتارخانیہ کے اندر کی ہے اور محیط برہانی کے اندر کی ہے. اب جن لوگوں کی پہنچ فتاویٰ تاتارخانیہ تک نہیں ہے یا محیط برہانی تک نہیں ہے یا محیط سرخسی تک نہیں ہے, مبسوط سرخسی تک نہیں ہے, یا جن لوگوں نے اور دیگر کتابوں کو نہیں دیکھا ہے ان کے سامنے نقطہ نہیں آ پاتا ہے. ارے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو فَإِذَا نَزَلَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ وَرَأَى الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً فِي كِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَيُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ. کم علم آدمی جب کتاب کے اندر دیکھتا ہے اور مسئلے کو ایک یا دو جگہ پہ لکھا ہوا پا جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ صحیح مسئلہ یہی ہے اور اس کے مطابق فتویٰ دینے لگتا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو متاخرین ہی کتابیں ہیں اور متاخرین نے اپنے پہلے کی کتابوں کو پڑھ لکھ رکھا تھا اور اس میں جو باتیں انہوں نے لکھی سب چھان بین کر کے لکھی, انہوں نے اسی پر عمل ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات صحیح تو ہے لیکن یہ بات اکثری ہے, اغلبی ہے, کلی اور حتمی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے خلاف بھی ان سے مسائل واقع ہوئے ہیں کہ راجح کو مرجوح لکھ دیا ہے, مرجوح کو راجح لکھ دیا ہے, مفتہ کو غیر مفتہ لکھ دیا ہے. تو یہ کام تو ہوتا رہا ہے. کما سطرناہ لک, جیسے کہ ہم نے آپ کو اس کی کچھ مثالیں پیش کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی مشائخ بلخ و بخارا؟ جی اور لوگ بتاؤ. دیکھو کوئی بھی کتاب پڑھو تو اس کو صحیح طور سے پڑھو. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں تو ہمارے پوچھنے کو نہیں ہے. دقت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی نفس مضمون کو نہیں سمجھتا, ادھر ادھر کی بات پوچھتا ہے. نفس مضمون سمجھنے کی کوشش ضرور کریں. ادھر ادھر کی بات پوچھنے کی بھی اجازت ہے لیکن فقہ مالکی میں رہن 30,000 کا سامان ہے اور راہن نے 5,000 قرض لیا ہے تو مرتدی 30,000 ادا کرے گا یا 35. فقہ مالکی میں رہن 30,000 کا سامان ہے اور راہن نے لیا ہے 5,000 تو راہن نے جو 5,000 روپیہ 5,000 روپیہ کٹ جائے گا, 25,000 روپیہ واپس کر دے گا بس. چلیے اب دیکھیں علامہ شامی اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. علامہ شامی اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. وقد كنت مرة أفتيت بمسألة في الوقف موافقا لما هو المستور في عامة الكتب وقد اشتبه فيها الأمر على الشيخ علاء الدين الحسكفي عمدة المتأخرين فذكرها في الدر المختار على خلاف الصواب. فوقع جواب الذي أفتيت به بيد جماعة من مفتي البلاد كتبوا في ظهره بخلاف ما أفتيت به موافقين لما وقع في الدر المختار. وزاد بعض هؤلاء المفتين أن هذا الذي في العلاء وهو الذي عليه العمل لأنه عمدة المتأخرين وأنه إن كان عندكم خلاف لا نقبل منكم. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا. وقد كنت مرة أفتيت بمسألة في الوقف, ایک مرتبہ میں نے وقف کے ایک مسئلے کے سلسلے میں فتویٰ دیا. یہ فتویٰ علامہ شامی کا موجود ہے. کہاں پہ؟ علامہ شامی کا یہ فتویٰ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی جو کتاب ہے رسائل ابن عابدین شامی, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 166 پہ دیکھ سکتے ہیں. جس فتوے کی بات یہاں پر علامہ شامی کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے. کہاں پہ؟ رسائل ابن عابدین شامی جلد 2 صفحہ 166 پہ موجود ہے, اس میں دیکھ سکتے ہیں. کہتے ایک مرتبہ میں نے وقف کے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا موافقا لما هو المستور فی عامۃ الکتب, اس کے مطابق جو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو عام کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق میں نے فتویٰ دیا. وقد اشتبہ فیہ الامر علی الشیخ علاء الدین الحسکفی عمدۃ المتأخرین, حالانکہ اس مسئلے میں شیخ علاء الدین حسکفی سے جو کہ عمدۃ المتأخرین ہیں ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا. فذکرها فی الدر المختار علی خلاف الصواب, چنانچہ انہوں نے در مختار میں صحیح مسئلے کے الٹا لکھ دیا تھا, غلط مسئلہ لکھ دیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے در مختار میں صحیح مسئلے کے الٹا لکھ دیا تھا. اب کیا ہوا؟ میں نے در مختار کو چھوڑ کر عام کتابوں کے مطابق لکھ دیا.
فوقع جوابی الذی افتیت به بید جماعت من مفتی البلاد، تو میرا جو جواب تھا، جو فتویٰ تھا جو میں نے دیا تھا، وہ ہمارے شہر کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ لگ گیا، بید جماعت من مفتی البلاد، ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ لگ گیا، کتبوا فی ظہرہ بخلاف ما افتیت به، ان لوگوں نے اسی فتوے کی پیٹھ پر، اسی فتوے کی پشت پر، اسی فتوے کے پیچھے اس کے خلاف لکھ دیا جو میں نے فتویٰ دیا تھا، جو فتویٰ میں نے عام کتابوں کے مطابق دیا تھا اس فتوے کے خلاف لکھ دیا، موافقین لما وقع فی الدر المختار، در مختار میں جو بات آئی تھی اس کی موافقت کرتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے فتوے کی پشت پر در مختار کے مطابق فتویٰ لکھ دیا، وزاد بعض ہؤلاء المفتین، اور بعض مفتیوں نے تو یہ بھی اس میں اضافہ کر دیا، ان ھذا الذی فی العلائی، کہ یہ جو مسئلہ ہم لوگ لکھ رہے ہیں یہ مسئلہ علامہ علاء الدین حصکفی کے در مختار میں لکھا ہے، العلائی سے مراد کیا در مختار ہے، علامہ حصکفی کے علائی میں لکھا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں در مختار میں لکھا ہے، هو الذی علیہ العمل، اور اسی مسئلے پر آج کے زمانے میں عمل پایا جاتا ہے، لأنہ عمدۃ المتأخرین، اس لیے کہ علامہ حصکفی عمدۃ المتأخرین ہیں، متأخرین میں ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ خِلَافُ لَا نَقْبَلُهُ مِنْكُمْ، اور اگر آپ کے پاس علامہ حصکفی کے خلاف کوئی فتویٰ ہے، کوئی بات ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت غصے میں لکھ دیا تھا۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے وقت کے ایک مسئلے میں فتویٰ دیا، عام کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوتا اس کے مطابق، اور اس میں اسی مسئلے میں علامہ علاء الدین حصکفی سے کچھ سہو ہو گیا تھا تو انہوں نے در مختار میں عام کتابوں کے الٹا لکھ دیا تھا۔ اب یہ میرا جواب جو میں نے فتویٰ دیا تھا یہ ہمارے ملک کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ پہنچ گیا، تو ان لوگوں نے اس فتوے پر کی پشت ہی پر میرے فتوے کے خلاف فتویٰ لکھ دیا، در مختار کی روشنی میں، در مختار کی موافقت کرتے ہوئے، اور بعض نے تو یہ بھی اس میں اضافہ کر دیا کہ یہ بات علامہ علاء الدین حصکفی کے در مختار میں لکھی ہوئی ہے، اور در مختار ہی پر اس زمانے میں عمل ہے، اس لیے کہ در مختار کے مصنف عمدۃ المتأخرین ہیں، اور اگر آپ کے پاس در مختار کے خلاف اور علامہ حصکفی کے خلاف کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ کہتے فانظر الی ھذا الجہل العظیم، فانظر الی ھذا الجہل العظیم، اس علامۃ الدہر کو ذرا دیکھیے، فانظر الی ھذا الجہل العظیم، اس عظیم جہالت کو پر ذرا نظر ڈالیے، آپ اس کو ذرا دیکھیے، والتہور فی الاحکام الشرعیہ، اور احکام شرعیہ میں ان کی جسارت کو ذرا دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، والاقدام علی الفتیہ، اور فتویٰ نویسی پر کیا نام ہے پیش قدمی کی ملاحظہ فرمائیں، بدون علم، بغیر کسی علم و عمل کے، وبدون مراجعۃ، اور بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے، ولیت ھذا القائل راجع حاشیۃ العلامۃ الشیخ ابراہیم الحلبی، کاش اس پاگل آدمی نے علامہ ابراہیم حلبی کا حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا، علی الدر المختار، جو در مختار پر موجود ہے، فإنها اقرب ما يكون الیہ، کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ قریب تھی اس عبارت کے، اس عبارت کے سب سے قریب ہی حاشیہ، وہی کم سے کم حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا۔ فقد نبہ فیہا علی ان ما وقع للعلاء خطأ فی التعبیر، کیونکہ انہوں نے خود ہی حاشیہ کے اندر لکھ دیا ہے کہ علامہ علاء الدین حصکفی سے جو یہاں پر بات ہوئی ہے وہ خطا ہوئی، وہ تعبیر خطا میں تعبیر ہو گئی، تعبیر میں خطا ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو کم سے کم حاشیہ ہی دیکھ لینا چاہیے تھا، حاشیہ میں، دیگر کتابوں کو چھوڑو، دیگر کتابوں تو ان کی پہنچ تو ہو ہی نہیں سکتی بیچاروں کی، کم سے کم حاشیہ میں دیکھ لیا ہوتا، جو اس کتاب سے سب سے زیادہ قریب ہے وہاں دیکھ لیا ہوتا، تو انہوں نے خود بات لکھ دی ہے کہ یہاں پر حصکفی سے تعبیر میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب ایسے لوگ جب دنیا میں موجود ہوں، فتویٰ دے رہے ہوں گے تو پھر کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، تو پھر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس عظیم جہالت کو دیکھیے، احکام شرعیہ پر کیا کہتے ہیں ان کی جسارت ملاحظہ فرمائیے، اور فتویٰ نویسی پر ان کی پیش قدمی کو دیکھیے، بغیر کسی علم کے، بغیر کتابوں کو دیکھے ہوئے۔ کاش یہ اس کہنے والے نے علامہ ابراہیم حلبی کا حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا جو در مختار پر موجود ہے، کیونکہ در مختار سے سب سے قریب تو یہی حاشیہ ہے،
اس میں انہوں نے خود اس بات پر تنبیہ فرما دی ہے کہ علامہ علاء الدین حصکفی سے اس مسئلے میں تعبیر میں غلطی ہو گئی ہے، تو وہ لوگ اس قسم کی جسارت نہیں کرتے۔ لابد من التفقہ لدى استاذ ماہر، کسی ماہر استاذ کے پاس تفقہ حاصل کرنا تھوڑا بہت ہے۔ وَيُطَالِعُ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بِنَفْسِهِ، اور اپنے آپ سے وہ فقہی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ، لیکن اس کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ، اس کا کوئی شیخ نہیں ہے، اس کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ وَيُفْتِي، اور فتویٰ بھی دیتا ہے، مسئلہ مسائل بھی بتاتا ہے، فتویٰ بھی دیتا ہے۔ وَيَعْتَمِدُ عَلَى مُطَالَعَتِهِ فِي الْكُتُبِ، اور کتابوں میں اس کا جو اپنا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے اس پر اعتماد کرتا ہے۔ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا، تو کیا ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بل الذي يأخذ العلم عن المشائخ المعتبرین، علامہ نے یہ بھی لکھا کہ بلکہ وہ شخص جو معتبر مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے، بل الذي يأخذ العلم، وہ شخص جو معتبر مشائخ سے، بڑے بڑے اداروں سے فارغ التحصیل ہے، لا يجوز له ان يفتي من کتاب ولا من کتابین، اس کے لیے خود جائز نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب سے یا دو کتابوں سے دیکھ کر فتویٰ دے۔ بل قائل نے تو یہاں تک فرمایا، یہ عبارت ابن کی چل رہی ہے، ابن حجر کی، ابن حجر نے حوالہ دیا، بلکہ علامہ نووی نے تو فرمایا ہے ولا من عشرہ، 10 کتابوں سے بھی فتویٰ دے کر فتویٰ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی 10 اور 20 لوگ سب کے مذہب کے کسی ضعیف قول پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ فلا يجوز تقلیدهم فيها، تو ضعیف قول کے سلسلے میں ان کی تقلید کرنا اور ان کی کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا جائز نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جو آدمی خود مطالعہ کرتا، خود دیکھتا ہو کتاب، اس کی تو بات چھوڑو، جس نے معتبر مشائخ سے علم حاصل کیا ہو وہ بھی 1-2 کتابوں کو دیکھ کر، 5-10 کتابوں کو دیکھ کر مسئلہ نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی 10 آدمیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، 20 آدمیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فقہ حنفی میں غلطی نہیں ہوئی اس طرح کی، بلکہ فقہ شافعی میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ نووی کس فقہ کے آدمی ہیں؟ علامہ نووی کس فقہ کے آدمی ہیں؟ فقہ شافعی کے آدمی ہیں، اور یہ خود اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ فقہ شافعی میں بھی اس قسم کی غلطیاں موجود ہیں کہ ایک آدمی نے بات لکھی اور 10-20 لوگوں نے وہی بات لکھتے چلے گئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس حمام میں سب کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اس حمام میں سب لوگ کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ بخلاف الماہر الذي اخذ العلم عن اہلہ وصارت له فيه ملکۃ نفسانیہ فإنه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به، فهذا هو الذي يفتي الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى، برخلاف اس ماہر شخص کے جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو، الذي اخذ العلم اہلہ، جس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو، وصارت له فيه ملکۃ نفسانیہ، اور اس کے اندر ایک فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو۔ ملکۃ النفسانیہ کا ترجمہ لکھ لیجئے، فطری ذوق، اس کے اندر ایک فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو، ایک فطری صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، ایک فطری ملکہ پیدا ہو گیا ہو۔ صارت له ملکۃ النفسانیہ، ملکۃ النفسانیہ ترجمہ لکھیے، فطری ذوق، فطری ملکہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو، فطری صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو، فطری ملکہ پیدا ہو گیا ہو، فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ، تو ایسا ہی شخص صحیح کو غیر صحیح سے تمیز کر سکتا ہے، ایسا ہی شخص صحیح اور غیر صحیح میں تمیز کر سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ، اور ایسا شخص ہی مسائل اور اس کے متعلقات کو جان سکتا ہے، عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِ بِهِ، قابل اعتماد طریقے پر، قابل ترجمہ لکھ لیجیے، الوجہ المعتمد کا مطلب کیا ہے؟ علی الوجہ المعتد بہ، قابل اعتماد طریقے پر۔ تو جو شخص ایسا شخص جو کہ ماہر ہو، اس نے اہل علم سے علم حاصل کیا ہو
اور اس کے اندر فطری ذوق پیدا ہو گیا ہو، وہی صحیح اور غیر صحیح میں تمیز کر سکتا ہے، وہی مسائل کو اس کے متعلقات کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور قابل اعتماد طریقے پر اس کو جان سکتا ہے۔ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ تو یہی وہ شخص ہے جو فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے، یہی وہ شخص جو دو لوگوں کو فتویٰ دے۔ وَيَصْلُحُ أَن يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اور ایسے ہی شخص کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام کرے۔ واسطے کا کام کیسے؟ اس طور پر کہ جب آدمی فتویٰ لکھتا ہے تو گویا اللہ کے حکم کو اللہ کی جانب سے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ فتویٰ جو بھی ہوتا ہے اس میں جو بھی احکام لکھے ہوتے ہیں، دینی باتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ گویا اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم بندوں تک آدمی پہنچاتا ہے۔ تو بیچ میں واسطہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وَيَصْلُحُ اور ایسے شخص ہی کے لیے بات زیب دیتی ہے، یہ بات مناسب ہے، بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بنے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی بہت آسان عبارت ہے، کوئی مشکل لفظ اس کے اندر آ نہیں رہا ہے۔ جو دو لفظ مشکل ہے، ملکۃ النفسانیہ اس کا ترجمہ میں نے لکھا دیا آپ کو، علی الوجہ المعتد بھی کا ترجمہ لکھا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی وَأَمَّا غَيْرُهُ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، یعنی جو ماہر علم نہیں ہے، جس نے اہل علم سے پڑھا نہیں ہے، جس کے اندر فطری صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، جو صحیح غیر صحیح کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، جو مسائل اس کے متعلقات کو سمجھ نہیں سکتا ہے، تو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وَأَمَّا غَيْرُهُ ایسے شخص کے علاوہ جو لوگ ہیں فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا الْمَنْصَبَ الشَّرِيفَ تو اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ اس عظیم منصب پر زبردستی کرتا ہے، اس عظیم منصب پر کود کر بیٹھتا ہے، تو لازم ہے التعزیر البلیغ اس کو زبردست قسم کی تعزیر کی جائے، اس کو زبردست قسم کی سزا دی جائے، والزجر الشدید اور اس کو زبردست قسم کی ڈانٹ پلائی جائے، الزاجر ذالک لامثالہ عن ھذا الامر جو ایسی ڈانٹ ہونی چاہیے جو اس طرح کے دیگر لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، اس طرح کے دیگر لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، عن ھذا الامر القبیح جو اس طرح کے قبیح معاملات کو انجام دیتے ہیں، الذی یؤدی الی مفاسد لا تحصی جو ایسے مفاسد کا سبب بنتا ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، جو ایسے مفاسد تک لے جاتا ہے جس معنی لے جا سکتا ہے، مطلب جو ایسے مفاسد کا سبب بنتا ہے جنہیں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم اور اللہ تعالی ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی تصور کے معنی ہوتے دیوار کودنا ہوتا ہے، دیوار پھاندنا ہوتا ہے، تو جو شخص زبردستی اس منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ علم نہ ہونے کے باوجود، تقوی نہ ہونے کے باوجود، صلاحیت نہ ہونے کے باوجود مفتی کا لیبل لگا رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، فتوے بانٹ رہا ہے، لکھ رہا ہے، کہ اس طرح کے جو شخص کرتا ہے اس کو حکومت کی جانب سے تعزیر ملنی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کو کیا نا زجر و توبیخ کرنا چاہیے، اور ایسے ہلکا پھلکا نہیں، اس قدر ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے وہ عبرت کا سامان ہو جائے، ان کے لیے وہ سامان نصیحت بن جائے، جو اس طرح کے قبیح معاملات کرتے ہیں، جو ایسے مفاسد تک پہنچا دیتا ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پوری عبارت کس کی تھی؟ ابن حجر مکی کی تھی، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ سئل فی شخص یقرأ سے لے کر یہاں تک کی پوری عبارت کس کی تھی؟ ابن حجر مکی کی تھی۔ تو ابن حجر مکی ہیں، انہوں نے زبردست قسم کی بات لکھی ہے، آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ پر فتویٰ دینا واجب ہے، ظاہر الروایہ پر فتویٰ دینے کا وجوب، وقولی او کان ظاہر الروایہ الی الاخیر اور میرا قول یا ظاہر الروایہ ہو، یہ قول کہاں پہ آیا ان کا؟ اور میرا قول یا ظاہر الروایہ ہو، یہ کہاں پہ آیا ہے؟ جی یہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ آیا ہے شعر میں آیا ہے، جی ہاں نظم میں جو ہے، اوپر کہاں آیا ہے؟ عبداللہ خالد کیا نام ہے، ایسے ہاک رہے ہو، اشعار میں ان کا قولات ہے نا، وَوْكَانَ ظَاهِرَ الرِّوَایَةِ
ولم یرجح خلاف ذاک فعلم والی جو بات آئی ہے، تو وقولی اور میرا قول یا ظاہر الروایہ ہو الاخیر اخیر تک کے معنی ہو، اس کا مطلب یہ ہے انما کان من المسائل فی کتب التي رویت عن محمد بن الحسن روایتا ظاہرتا یفتی به ان لم یصرحوا بتصحیحہ، کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جو ان کتابوں میں آئے ہیں، انما کان من المسائل، وہ مسائل جو ان کتابوں میں آئے ہیں، التی رویت عن محمد بن الحسن روایتا ظاہرتا، جو کہ امام محمد بن حسن شیبانی سے مشہور روایت کے طور پر مروی ہیں، مشہور روایت کے طور پر جو کتابیں مروی ہیں، یفتی بھی، آدمی اس کے مطابق فتویٰ دے، وَإِن لَمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهِ، اگرچہ کی بات کے فقہا نے اس کی تصحیح کی صراحت نہ کی ہو، نعم ہاں، لو صححوا روایتا اخرى من غیر کتب ظاہر الروایہ، ہاں اگر بعد کے لوگوں نے کتب ظاہر الروایہ کے علاوہ دوسری روایت کی تصحیح کر دی ہو، یتبع ما صححوه، تو پھر اسی قول کی اتباع کی جائے گی جس کی تصحیح کی ہو۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ اگر ظاہر الروایہ کے اندر کوئی قول ہے اور دوسرا قول غیر ظاہر الروایہ میں ہے، تو ظاہر الروایہ والے قول کو لیا جائے گا، چاہے اس کی تصحیح ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، لیکن اگر دوسرے والے قول کی صراحتاً تصحیح ہو گئی ہو تو پھر اس قول کو لیں گے، ظاہر الروایہ والے قول کو نہیں لیں گے۔ وہی بات یہاں پر بھی آئی ہے، نعم لو صححوا روایتا اخرى من غیر کتب ظاہر الروایہ، ہاں اگر بعد کے لوگوں نے تصحیح کر دی ہو دوسری روایت کی جو کہ ظاہر الروایہ کے علاوہ کتاب کی ہے، اتبعوا ما صححوه، تو پھر اسی کی اتباع کی جائے گی، اسی روایت کو قابل قبول مانا جائے گا جس کی تصحیح کی ہے۔ قال العلامة الطرسوسی فی انفع الوسائل فی مسئلۃ الکفالۃ الى شہرین، علامہ ترسوسی، ان کا نام بھی آ چکا ہے اس سے پہلے، حاوی قدسی کے جو مصنف ہیں، اور سراج الوحاج کے مصنف بھی یہی ہیں۔ سراج الوحاج کے مصنف جو علامہ طرطوسی ہے، انہوں نے اپنی دوسری کتاب انفع الوسائل میں فرمایا ہے مسئلۃ الکفالۃ الی شہرین میں، سمجھ رہے ہیں، الکفالۃ الی شہرین، اگر کوئی آدمی ایک مہینے کے لیے کفالت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، تو اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ترجمہ پورا کیا ہوگا، علامہ طرسوسی نے انفع الوسائل میں مسئلۃ الکفالۃ الی شہرین کے ضمن میں فرمایا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا، علامہ طرسوسی نے انفع الوسائل میں مسئلۃ الکفالۃ الی شہرین کے ضمن میں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے آگے آ رہا ہے، ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر الروایہ لا بالروایت الشاذہ الا ان ينص ان الفتوى علیہا۔ علامہ طرسوسی نے کیا فرمایا کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے مگر اس قول پر جو ظاہر الروایہ ہو، یعنی قاضی مقلد کے لیے ظاہر الروایہ پر فیصلہ کرنا ضروری ہے، لا بالروایت الشاذہ، شاذ روایت پر، ضعیف روایت پر فتویٰ اور فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، الا ان ينصوا على ان الفتوى علیہا، الا ایک ہی بات کے مشائخ نے صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ شاذ روایت پر ہے، ضعیف روایت پر ہے، تو پھر اس پر عمل کرے گا، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، ورنہ ظاہر روایہ ہی پر کرے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بس یہاں تک کہ نص ینص کے معنی صراحت کرنا ہوتا ہے، نص ینص صراحت کرنا۔ چلیے